ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دینے کے لیے کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر قرارداد لائی گئی اور اس قرارداد کے فیور میں 143 ممالک نے ووٹ کیا، 25 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور صرف 9 ملکوں نے مخالفت میں ووٹ کیا۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، پچھلے دنوں میں بھی کئی مرتبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی ہے، قرارداد لائی گئی ہے، پروپوزل لایا گیا اور زیادہ تر ممالک نے فلسطین کے فیور میں ووٹ کیا، لیکن ابھی تک یعنی 75 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ نہیں مل سکا۔ وجہ کیا ہے؟ مجبوریاں کیا ہے؟ افسوسناک بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1948 سے پہلے فلسطین ایک ملک تھا، فلسطین کو ہی آزاد ریاست کا درجہ حاصل تھا۔ آج اس فلسطین کو ریاست کا درجہ نہیں مل سکا۔ فلسطین کی سرزمین پر، فلسطین کے علاقے پر یہودیوں نے باہر سے آ کر قبضہ کر لیا، انہوں نے اپنی نئی ریاست کا اعلان کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کو باضابطہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا اور فلسطین کی رکنیت ختم کر دی۔ فلسطین کو ایک ملک نہیں مانا گیا اور اب پچھلے 75 سالوں سے لگاتار فلسطین مانگ کر رہا ہے کہ اس کو ایک ملک کا درجہ دیا جائے، اس کو بطور آزاد ریاست کی تسلیم کیا جائے۔ یونائٹڈ نیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ جب دباؤ پڑتا ہے، جب پروپوزل لایا جاتا ہے تو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اس طرح کی بحث ہوتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے۔ زیادہ تر ممالک فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دینے کے حق میں ووٹ بھی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود فلسطین کو آج تک آزاد ریاست کا درجہ نہیں مل سکا ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعہ کے بعد ایک مرتبہ پھر فلسطین کے حق میں ایک قرارداد لائی گئی، متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ قرارداد لائی گئی، جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی۔ اقوام متحدہ کے 193 ممالک میں سے 143 ممالک نے فیور میں ووٹ کیا کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے۔ 25 ممالک غیر حاضر رہے، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ غیر حاضر رہنے والے ممالک میں کینیڈا شامل ہے، یورپ کے ممالک شامل ہے۔ 9 ممالک نے اگینسٹ میں ووٹ کیا اور اس میں اسرائیل اور امریکہ بھی شامل ہے۔ انڈیا بھی ان ملکوں میں شامل ہے جس نے فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دینے کے حق میں ووٹ کیا۔ فلسطین کا انڈیا نے کھل کر کے ساتھ دیا اور پچھلے سالوں میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد ہے جس نے فلسطین کے فیور میں ووٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ووٹنگ ہوئی تو اس میں فلسطین کے فیور میں ووٹ کرنے والے ممالک کی تعداد ہوتی تھی 120 130، لیکن اس مرتبہ یہ تعداد بڑھ کر 143 ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں میں زیادہ تر ممالک غیر حاضر رہتے تھے، لیکن ان دنوں میں جو ووٹنگ ہوئی اس میں غیر حاضر رہنے والے ممالک کی جو لسٹ بہت کم ہے۔ اسکرین پر آپ ایک پوسٹر دیکھ سکتے ہیں، اس میں تمام ممالک کا نام ہے جو 193 ممالک ہے، یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہے۔ اس میں جس ملک کے سامنے وائی لکھا ہوا یہ یس کا نشان ہے، یعنی ان ممالک نے فلسطین کے فیور میں یس کیا ہے، ووٹ کیا ہے۔ اے کا مطلب ہے جس ملک کے سامنے اے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ممالک غیر حاضر تھے، ابسینٹ تھے، اور جس کے سامنے نو لکھا ہوا ہے اس نے فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ نہ ملے، اس طرح ووٹ کیا۔ یونائٹڈ نیشن پر سب سے بڑا سوال ہے کہ یونائٹڈ نیشن کیوں اب تک فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ نہیں دلا پایا، اور وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن پر پورا کا پورا دباؤ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ہے۔ امریکہ کی پالیسی کو ماننی پڑتی ہے۔ جنرل اسمبلی سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے نافذ نہیں ہو پاتے ہیں، وہ فیصلے صرف سفارتی سطح پر مضبوط ہوتے ہیں، یا جنرل اسمبلی کے فیصلے بتاتے ہیں کہ دنیا فلسطین کے ساتھ ہے، اخلاقی طور پر دنیا غزہ پٹی کے ساتھ ہے، فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دلانا چاہتی ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن اس فیصلے پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اور عمل اس فیصلے پر ہوگا جو فیصلہ سیکورٹی کونسل سے آئے گا۔ یونائٹڈ نیشن کے 5-6 اہم ادارے ہیں اور اس میں 2 ادارہ سب سے اہم ہیں، ایک ہے جنرل اسمبلی کا اور دوسرا ہے سیکورٹی کونسل کا۔ جنرل اسمبلی میں جب کوئی قرارداد آتی ہے، کوئی پروپوزل آتا ہے تو تمام ممالک ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس فیصلہ پر عمل کرنا یقینی نہیں ہوتا۔ سیکورٹی کونسل میں صرف 15 ممبرز ہوتے ہیں اور 15 میں سے 5 ممالک سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبر ہیں اور 10 ممالک ہر 2-3 سال پر بدلتے رہتے ہیں۔ جو 5 ممالک ہیں ان کو ویٹو پاور حاصل ہوتا ہے، ان 5 میں سے کوئی ایک ملک بھی اس فیصلے کے خلاف ہے تو وہ ویٹو کر دیتا ہے، اور اس طرح 14 ممالک کی منظوری کے باوجود بھی اس فیصلے
پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ سیکورٹی کونسل سے ابھی تک فلسطین کے فیور میں متحدہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں آ سکا ہے۔ جنرل اسمبلی میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس قرارداد میں یہی کہا گیا ہے کہ 143 ممالک چاہتے ہیں کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملے، فلسطین کے لوگوں کو آزادی ملے، اس کو بھی ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا جائے، ساتھ ہی اسرائیل بھی ایک آزاد ملک رہے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے اور اس قرارداد میں بات بھی شامل ہے کہ سیکورٹی کونسل میں بھی اس پر ووٹنگ کرائی جائے، سیکورٹی کونسل میں بھی قرارداد اور پروپوزل کو لایا جائے اور وہاں بھی یعنی سیکورٹی کونسل کے تمام ممالک مشترکہ طور پر فیصلہ کرے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملے۔ سیکورٹی کونسل سے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ مل جائے گا۔ لیکن امریکہ جو بار بار عرب ممالک کے دباؤ میں کہتا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے یا دو ریاستی حل یا ٹو نیشن تھیوری فلسطین کے مسئلے کا حل ہے، وہ امریکہ آج تک نہ تو جنرل اسمبلی میں فلسطین کے فیور میں رہا اور نہ ہی سیکورٹی کونسل میں وہ ایسا فیصلہ ہونے دیتا ہے۔ روس، چین، فرانس اور دنیا کے دوسرے ممالک اگر ایسا چاہتے بھی ہیں تو امریکہ وہاں پر ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، تقریباً 90% اراضی پر اس وقت اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ اسرائیل ایک ملک بن گیا لیکن فلسطین اب ایک آزاد ملک نہیں رہ گیا ہے۔ فلسطین جانے کے لیے آپ کو اسرائیل کا سہارا لینا پڑے گا یا اردن کا سہارا لینا پڑے گا یا ایجپٹ کا سہارا لینا پڑے گا، ڈائریکٹ فلسطین میں آپ جا نہیں سکتے ہیں۔ فلسطین کے پاس اس وقت ایئرپورٹ نہیں ہے، فلسطین کے نام پر ویزا ایشو نہیں ہوتا ہے، فلسطین کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل کا ان دونوں فلسطین کو سامنا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔